السلام علیکم۔ فرمان کی بے عزتی اور عمر کا بدلہ۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے ریگستانی گاؤں میں فرمان نام کا ایک غریب چرواہا اپنی بیوی اور بیٹے عمر کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس کچھ بھیڑ بکریاں تھی جس کا دودھ نکال کر وہ پنیر بناتے اور قریب کے بازار میں بیچ آتے تھے۔ اسی طرح ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ریگستان کی تپتی دھوپ میں فرمان اور عمر دن بھر بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتے، پانی بھرواتے اور پنیر تیار کرتے۔ فرمان پنیر خود بازار لے کر جاتا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عمر ابھی چھوٹا ہے اور کاروبار کی سمجھ نہیں رکھتا۔ ایک دن فرمان نے اپنی اونٹنی پر پنیر لادا اور بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اونٹنی باندھی اور گراہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک امیر بیوپاری وہاں سے گزرا۔ اسے یاد آیا کہ آج اس کی بیوی نے پنیر لانے کو کہا تھا۔ وہ فرمان کے پاس آیا اور بولا، بھائی یہ کیا بیچ رہے ہو؟ فرمان خوش ہو کر بولا، صاحب تازہ پنیر ہے، آج ہی بنایا ہے، اگر چاہیے تو سستے دام میں دے دوں گا۔ بیوپاری کو فرمان بہت اچھا اور سادہ لگا۔ اس نے کہا، یہ سارا بوجھ کتنے کا ہے؟ فرمان خوش ہوا اور سوچا کہ جلدی سودا ہو جائے گا۔ وہ بولا، 500 روپے دے دیں اور سب لے لیں۔ بیوپاری نے 500 روپے نکالے اور کہا، یہ سب میرے گھر پہنچا دو۔ فرمان نے بیوپاری کو بھی اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو فرمان نے کہا، صاحب جلدی سے پنیر اتروا دیجئے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ بیوپاری مسکرا کر بولا، کون سا پنیر؟ میں نے تو تمہیں سب کے 500 دے دیے، یہ سب میرا مال ہے۔ فرمان حیران ہو کر بولا، صاحب میں نے پنیر کے دام بتائے تھے، اونٹنی تو میری ہے۔ بیوپاری سخت لہجے میں بولا، میں نے پوچھا تھا تیرے سارے بوجھ کا دام اور تم نے 500 کہا، اب زبان سے پھر رہے ہو؟ تم جیسے لگتا ہے وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ پھر اس نے نوکروں کو بلایا جنہوں نے فرمان کے کپڑے اتروا دیے اور اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ فرمان شرم اور بے عزتی میں سارا دن ریگستان میں چھپتا رہا۔ رات ہوئی تو اندھیرے میں چپکے سے گھر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیوی اور بیٹا دوڑے، چادر اڑائی اور وجہ پوچھی۔ فرمان نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ پورا واقعہ سنا دیا کہ کیسے بیوپاری نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور 500 روپے میں اس کا سب کچھ خرید لیا۔ فرمان کی زبانی پورا واقعہ سننے کے بعد جیسے عمر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں کہا، بابا کل میں بازار جاؤں گا اور اس بیوپاری سے آپ کی بے عزتی کا حساب لوں گا اور اپنی اونٹنی بھی واپس لاؤں گا۔ باپ نے بیٹے کے جذبے کو دیکھا اور نرمی سے سمجھایا اور کہا، نہیں بیٹے، وہ بیوپاری بہت چالاک اور لالچی ہے، کہیں تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مگر عمر نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا بس آپ مجھے اس کا حلیہ بتا دیں اور دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کیسے آپ کی عزت واپس لاتا ہے۔ فرمان نے اس بیوپاری کا پورا حلیہ عمر کو بتا دیا۔ اگلے دن صبح عمر نے پڑوسی سے ایک اونٹنی مانگی اور اس پر اپنا بنا ہوا تازہ پنیر لادا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ عمر بالکل اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں اس کے باپ کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی بیوپاری وہاں آیا اور عمر کو دیکھ کر رک گیا۔ عمر کی معصوم اور نرم آواز سن کر بیوپاری نے دل میں سوچا، کل باپ کو بیوقوف بنایا اور آج بیٹے کی باری ہے، یہ تو اور بھی سادہ لگتا ہے۔ اس بار پھر سے سارا پنیر اور اونٹنی دونوں ہاتھ لگیں گے۔ بیوپاری عمر کے پاس آیا اور بولا، بھائی بوجھ میں کیا ہے؟ عمر نے نرمی سے کہا، صاحب تازہ پنیر ہے
اور ایسا شدھ پنیر آپ نے کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ بیوپاری نے کہا اچھا تو بتاؤ کہ سارے بوجھ کا کیا دام ہے؟ عمر مسکراتے ہوئے بولا بس صاحب 1 مٹھی بھر روپے دے دیں، سودا آپ کا۔ بیوپاری کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بیوپاری نے دل میں سوچا واہ، یہ تو باپ سے بھی زیادہ نادان ہے۔ میں 1 مٹھی میں 10 نوٹ رکھ کر 100 روپے دے دوں گا اور سارا بوجھ میرا ہو جائے گا۔ بیوپاری بولا ٹھیک ہے بھائی، سودا منظور ہے، مگر پیسے گھر جا کر دوں گا، تم بوجھ میرے گھر پہنچا دو۔ عمر خاموشی سے تیار ہو گیا۔ گھر پہنچے تو بیوپاری نے بوجھ اندر رکھوا دیا اور پھر جیب سے 10 روپے والے 10 نوٹ نکالے، مٹھی میں دبائے اور عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو مٹھی بھر دام اور بوجھ یہاں چھوڑ کر جاؤ، یہی طے ہوا تھا نا؟ عمر نے بڑی گمبھیرتا سے کہا صاحب پیسے تو پنیر کے لیے تھے، اونٹنی میرے والد کی ہے، میری ہے، آپ مہربانی کر کے صرف پنیر اتار لیجئے اور اونٹنی مجھے لے جانی دیجئے۔ بیوپاری بولا کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے خود کہا تھا 1 مٹھی بھر روپیوں میں سارا بوجھ دے دوں گا، اب زبان سے کیوں پھر رہے ہو؟ عمر نے گمبھیرتا سے کہا نہیں صاحب، جو کہا ہے وہ ہی مانگ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے کہاں پھر رہا ہوں؟ میں نے پنیر بیچا ہے، اونٹنی نہیں، اور یہ اونٹنی تو میری روزی روٹی کا سہارا ہے۔ بیوپاری نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا اب اگر زیادہ بکواس کی تو میں تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ عمر نے جب بیوپاری کی دھمکی سنی تو نرم آواز میں بولا ٹھیک ہے صاحب، اگر بات ایسی ہے تو پھر لاؤ مٹھی بھر دام۔ بیوپاری نے جیسے ہی مٹھی آگے بڑھائی، عمر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جیب سے ایک چھری نکال کر کہا سنیے سیٹھ جی، میں اپنی اونٹنی آپ کو دے رہا ہوں، مگر آپ کی یہ مٹھی میں لے رہا ہوں۔ بیوپاری ڈر گیا اور بولا یہ کیا بدماشی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ عمر نے کہا آپ نے میری اونٹنی 1 مٹھی کے بدلے لی ہے نا، اب یہ مٹھی میری ہے۔ چھری تیز تھی اور عمر کا ارادہ بالکل پکا۔ جیسے ہی عمر نے ہاتھ کا دباؤ ڈالا، بیوپاری چیخ اٹھا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا اللہ کا واسطہ ہے بیٹا، تم جو چاہے وہ لے لو، بس مجھے چھوڑ دو۔ عمر نے کہا پہلے اس اونٹنی کو باہر لاؤ جو میرے والد فرمان سے چھین لی تھی، وہ واپس دو، اور ہاں تم مجھے 2000 روپے مہینے پر اپنے گھر میں نوکری بھی دو گے۔ بیوپاری کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا جان بچانے کو، آہستہ سے بولا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ عمر نے چھری پیچھے کی اور کہا اگر تم زبان سے پھرے یا نوکری سے نکالنے کی کوشش کی یا پھر تنخواہ دینے میں ٹال مٹول کی تو یاد رکھنا میں تمہارے کان اور ناک کاٹ ڈالوں گا۔ بیوپاری عمر کی باتوں سے ڈر گیا اور وعدہ کر لیا۔ اس نے فرحان کی اونٹنی بھی واپس کی اور 2000 روپے پنیر کے بھی دیے۔ عمر کو نوکری دینے کی بھی حامی بھر لی۔ عمر 2 اونٹنیاں لے کر اپنے گاؤں واپس آیا۔ فرمان دور سے بیٹے کو آتا دیکھ کر خوش ہو گیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ عمر نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنائی اور نوکری کی بات بھی بتائی۔ باپ نے فکر مندی سے کہا بیٹا وہ بیوپاری تم سے بدلہ ضرور لے گا، تم ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ عمر نے مسکرا کر کہا ابا جی وہ اگر شیر ہے تو میں 1.25 شیر ہوں، اب آپ فکر مت کرو۔ اگلے دن عمر اس بیوپاری کے گھر کام پر گیا۔ بیوپاری نے دل میں سوچا میں اسے اتنا تھکاؤں گا کہ یہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ اس نے کہا عمر چراگاہ صاف کرو اور پھر شام کے کھانے پکانے کے لیے لکڑیاں بھی لے کر آنا۔ عمر چپ چاپ نکلا، چراگاہ کی طرف گیا اور دن بھر ایک پیڑ کے نیچے سوتا رہا۔ شام کو اس نے ہلکے سے 3-4 ٹکڑے لکڑی کے توڑے، انہیں بنڈل بنا کر سر پر رکھا اور واپس آ گیا۔
گھر پہنچ کر بنڈل پھینکا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بیوپاری نے نوکر سے کہا، اسے ایک مٹھی چاول دے دو اور ایک چمچ دال اس میں ڈال دو، یہی ہے یہاں کی تنخواہ اور یہی تمہارا کھانا ہے۔ عمر نے یہ بات سنی کہ اگر یہاں رہنا ہے تو ایک مٹھی چاول پر رہو ورنہ نکل جاؤ۔ عمر نے چپ چاپ وہ چاول کھائے، پانی پیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر رات کو بھوک نے اسے سونے نہ دیا۔ کمرے میں کچھ دیر کروٹیں بدلی اور پھر اٹھا اور آنگن میں گائے کے باڑے کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچڑا رسی سے بندھا تھا۔ عمر نے چپکے سے بچڑے کی رسی کھولی۔ بچڑا فوراً اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگا۔ جیسے ہی بچڑے نے منہ لگایا، گائے کے تھن میں دودھ آ گیا۔ عمر نے موقع پا کر بچڑے کو باندھا اور باقی کا سارا دودھ خود پی گیا اور پیٹ بھرنے کے بعد چین کی نیند سو گیا۔ اگلی صبح بیوپاری گائے کا دودھ نکالنے گیا تو گائے کے تھن خالی تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ ابھی وہ گائے کے پاس جھکا ہی تھا کہ گائے نے زور کی لات ماری اور وہ وہیں گر گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ عمر ہر رات بچڑے کو چھوڑتا، گائے دودھ دیتی، وہ پیتا اور دن بھر کام کرتا رہتا، مگر دیکھنے میں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور تندرست نظر آنے لگا تھا۔ بیوپاری حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا ایک مٹھی چاول کھاتا ہے اور سارا دن کام کرتا ہے، پھر بھی اتنا تندرست کیسے ہے؟ بیوپاری کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ بیوپاری کو کیا خبر تھی کہ گائے کا سارا دودھ عمر پی جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد بیوپاری کی بیوی اپنے میکے چلی گئی اور پورا مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی بیوی واپس نہیں آئی۔ بیوپاری اکیلا رہ کر اداس رہنے لگا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آئے گا۔ اس نے عمر سے کہا، عمر، ساتھ چلنا ہے، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے پاس سواری کے لیے صرف ایک گھوڑا ہی تھا۔ اس پر بیوپاری خود بیٹھا اور عمر کو پیدل چلنے کو کہا۔ عمر دل میں سوچ کر مسکرانے لگا کہ اچھا طریقہ نکالا ہے مجھ سے جان چھڑانے کا۔ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں راستے میں مر جاؤں گا اور یہ آرام سے گھوڑے پر سسرال پہنچ جائے گا۔ عمر نے دل ہی دل میں کہا، اگر تمہیں مزہ نہ چکھایا تو میرا نام عمر نہیں۔ کچھ دور جا کر بیوپاری گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا اور کچھ دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا اور عمر سے کہا کہ گھوڑے کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر کے لیے سو رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بیوپاری اونٹوں پر قافلے کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ عمر نے گھوڑے کی پونچھ کا تھوڑا سا حصہ کاٹا اور اپنے پاس رکھ لیا، پھر پورا گھوڑا ان بیوپاریوں کو بیچ دیا۔ سودا کرنے کے بعد عمر ایک جھاڑی کے پاس جا بیٹھا اور پونچھ کا کٹا ہوا حصہ چوہے کے بل کے پاس رکھ دیا، جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بیوپاری کی آنکھ کھلی، ادھر ادھر دیکھا تو اس کا گھوڑا غائب تھا۔ عمر کی طرف دیکھا تو گھوڑے کی پونچھ کا ٹکڑا عمر کے ہاتھ میں تھا۔ بیوپاری غصے سے بولا، عمر، میرا گھوڑا کہاں گیا؟ عمر نے بڑی معصومیت سے کہا، سیٹھ جی، گھوڑا تو چوہے کے بل میں گھس گیا، میں بڑی مشکل سے اس کی پونچھ پکڑے ہوئے تھا، اکیلا کھینچ نہیں پا رہا تھا، تھوڑا آپ بھی زور لگائیے۔ بیوپاری غصے میں آیا۔ جیسے ہی پونچھ کھینچی تو پونچھ بیوپاری کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سیٹھ چلا کر بولا۔ عمر نے گمبھیرتا سے کہا، سیٹھ جی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا اگر جانا ہے تو میرے ناک کان کاٹ کر جاؤ، تو آپ ہی بتائیے، پونچھ تو میرے ساتھ رہ گئی لیکن گھوڑا نہیں آیا۔ سیٹھ کچھ کہہ نہ سکا، مجبوری میں عمر کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا پڑا۔ راستے میں ایک اور بازار آیا۔ سیٹھ نے وہاں سے دوسرا گھوڑا خریدا۔ اس بار سیٹھ نے کالے رنگ کا گھوڑا خریدا۔ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ سیٹھ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور عمر سے کہا، یہ گھوڑا بہت خاص ہے، اسے خوب رگڑ کر نہلاؤ، ساری میل اور مٹی صاف ہو جانی چاہیے۔
عمر نے بازار جا کر وہ گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور اس بار ایک سفید خرگوش لے آیا۔ جب سیٹھ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ عمر خرگوش لے کر بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً عمر سے کہا، عمر گھوڑا کہاں ہے؟ عمر نے بڑی سادگی سے کہا، سیٹھ جی آپ نے کہا تھا کہ رگڑ رگڑ کر نہلاؤ، میں نے اتنا رگڑا کہ گھوڑے کا رنگ کالا اتر گیا، اب دیکھو یہ سفید ہو گیا ہے، اور میں نے اتنا رگڑا کہ سکڑ کر چھوٹا ہو گیا، بالکل خرگوش جیسا۔ سیٹھ نے غصے میں دانت پیسے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اب دونوں پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے۔ سسرال قریب آ گیا تھا مگر سیٹھ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ساری رقم گھوڑوں پر خرچ ہو چکی تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ سیٹھ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور عمر سے کہا، عمر جا میرے سسرال میں جا کر سب کو بتا دے کہ ان کا داماد آ رہا ہے، وہ لوگ خوش ہو کر میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے۔ عمر وہاں سے چل دیا اور جیسے ہی اس سیٹھ کے سسرال پہنچا تو سیٹھ کی ساس نے فکر مندی سے پوچھا، بیٹا ہمارے داماد جی ٹھیک تو ہے نا؟ عمر نے گمبھیرتا سے جواب دیا، نہیں اماں جی، اس وقت ٹھیک نہیں ہے داماد جی، ان کو کوئی پیٹ کی سخت تکلیف ہو گئی ہے۔ عمر کی سمجھداری نے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ کچھ اس طرح لیا کہ نہ صرف باپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلائی بلکہ ظالم سیٹھ جو فرمان کو بے عزت کر کے نکال چکا تھا اب اسی کے بیٹے کا محتاج بن گیا۔ عمر کو جب سیٹھ کے ساتھ سسرال جانا پڑا تو راستے بھر سیٹھ نے عمر کو بہت ستایا، لیکن عمر نے ہر بار اسے اپنی عقل اور سمجھداری سے ناکام کر دیا۔ وہ کبھی گھوڑا بیچ کر اس کی پونچھ چوہے کے بل میں پھنسا دیتا اور بہانہ بناتا، تو کبھی گھوڑے کے بدلے خرگوش لا کر سیٹھ کو چکما دیتا، مگر سیٹھ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا کیونکہ اس نے اس کے باپ کے ساتھ جو کیا تھا اس کا حساب تو اسے چکانا ہی تھا۔ جب وہ دونوں سیٹھ کے سسرال پہنچے تو عمر نے وہاں بھی چالاکی دکھائی، سیٹھ کے نام پر کھچڑی اور اپنے لیے حلوہ پوری، کھیر، سلاد اور بہت سارے لوازمات تیار کرا لیے۔ سیٹھ کو غصہ تو بہت آیا پر کچھ بول نہ سکا۔ رات کو دونوں کی چارپائیاں چھت پر لگائی گئیں۔ عمر تو خراٹے مار کر مست ہو کر سو گیا اور سیٹھ بیچارہ کروٹیں بدلتا رہا۔ جب سیٹھ نے عمر کو جگا کر کہا، ارے یار، ایک تو نے پوری کھیر کھا لی اور اب خراٹے لے رہا ہے اور میں یہاں بھوکا پیاسا مر رہا ہوں، تو عمر نے چپکے سے ایک ترکیب سوچی۔ چھت میں ایک پرانی دھمل تھی، یعنی ایک بڑا سوراخ جو اناج کو نیچے گرانے کے لیے ہوتا تھا۔ عمر نے سیٹھ کی کمر میں رسی باندھی اور کہا، سیٹھ جی نیچے رسوئی میں کھانے پڑے ہیں، آپ جائیے اور کھا لیجئے، اور جب پیٹ بھر جائے تو رسی ہلا کر مجھے جگا دینا، میں آپ کو اوپر کھینچ لوں گا۔ سیٹھ عمر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور فوراً نیچے اتر گیا اور حلوہ پوری پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے برسوں سے بھوکا ہو۔ کھا پی کر جب سیٹھ کا پیٹ بھر گیا تو سیٹھ نے رسی کو ہلا کر عمر کو آواز دی، عمر اب مجھے اوپر کھینچ لو۔ عمر سیٹھ کی آواز سن کر جاگ گیا اور جلدی سے سیٹھ کو رسی کے ذریعے اوپر کھینچ لیا۔ جب رسوئی کا دروازہ کھولا گیا تو اس وقت تک سیٹھ چھت پر واپس پہنچ چکا تھا۔ نیچے رسوئی کو خالی دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخری ضلالت سیٹھ کی اور وہ ہانڈی۔ رات کے آخری پہر سیٹھ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے عمر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا، عمر اٹھ، میرے ساتھ ذرا کھیتوں تک چل، بہت زور کا پیٹ میں درد ہے، میرا پیٹ خراب ہے۔ عمر آدھی نیند میں بولا، سیٹھ جی باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پاس میں ایک مٹی کی ہانڈی پڑی ہے، اسی میں کام نمٹا لیجئے، صبح میں ہانڈی پھینک کر آ جاؤں گا۔ اب سیٹھ کرتا تو کیا نہ کرتا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، اس کی مجبوری تھی۔ اس نے ہانڈی میں ہی فراغت کی اور صبح جلدی آنکھ کھلی
تو سیٹھ نے عمر کو جگا کر کہا، اٹھ، جلدی اٹھ اور یہ آندھی باہر پھینک دے، اگر لوگ اٹھ گئے تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مگر عمر خراٹے مار کر سو رہا تھا۔ سیٹھ نے عمر کو خوب جھنجھوڑا مگر وہ نہ اٹھا۔ اب سیٹھ کی عزت کا سوال تھا۔ سیٹھ نے چادر اوڑھی اور ہانڈی سر پر رکھی اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگا۔ جیسے ہی آنگن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سسر بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہیں۔ سیٹھ نگاہیں چراتا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر عمر کی آخری چال۔ عمر یہ سب کچھ چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موقع پا کر پاس رکھی ایک موٹی سی لکڑی اٹھائی، دبے پاؤں نیچے اترا اور پیچھے سے سیٹھ پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ جیسے ہی سیٹھ چادر اوڑھ کر ہانڈی سر پر رکھ کر ریگستان کی طرف جا رہا تھا تاکہ اپنی عزت بچا سکے، عمر نے ایک شور مچا دیا، چور چور، ارے دیکھو، چادر اوڑھے اور ہانڈی سر پر رکھے بھاگ رہا ہے چور۔ اس ہانڈی میں ضرور اس نے سونا چرا رکھا ہوگا۔ کچھ گاؤں والے جو صبح صبح بھینسوں کو چارہ دینے جاگ چکے تھے فوراً ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر آواز کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دور سے سیٹھ کو دیکھا کہ چادر اوڑھے اور ہانڈی سر پر اٹھائے بھاگے جا رہا ہے، یہ ہی چور ہے۔ بس پھر کیا تھا، دمادم مست قلندر ہونے لگا، لاٹھیوں کی برسات ہونے لگی، کوئی گھوسا مار رہا تھا، کوئی لات مار رہا تھا۔ سیٹھ بری طرح گاؤں والوں سے پٹ رہا تھا اور آوازیں نکال رہا تھا کہ ارے میں چور نہیں ہوں، میں سیٹھ ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اسی شور شرابے میں سیٹھ کے سسرال والے بھی آ گئے، سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ عمر نے ایک ہی بات کہہ کر تماشا ختم کر دیا، ارے سب لوگ تو یہاں ہیں لیکن ہمارے سیٹھ جی کہاں ہیں؟ سب چونک گئے کہ ہاں واقعی داماد جی تو شور سنتے ہی غائب ہو گئے تھے، آخر کہاں چلے گئے؟ اور جب انہوں نے چادر کھینچ کر دیکھا تو سامنے ان کا داماد سیٹھ کھڑا تھا، چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، اس کا گھمنڈ اور غرور سب مٹی میں مل چکا تھا۔ سیٹھ کا پچھتاوا۔ عمر کی جیت تھی۔ گھر پہنچ کر سیٹھ کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیے گئے۔ سیٹھ کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی اور سب نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے الوداع کہا۔ جب یہ گھر پہنچے تو عمر نے دھیرے سے کہا، سیٹھ جی، جس ہانڈی پر پہلی لاٹھی پڑی تھی وہ میں نے ماری تھی اور جو چور چور چلایا تھا وہ بھی میں ہی تھا۔ سیٹھ کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیٹھ لرزتی آواز میں کہا، عمر، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اس سے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے نرمی سے جواب دیا، مجھے وہی ملا جو آپ نے میرے والد فرمان کو ننگا کر کے ریگستان میں چھوڑ کر پایا تھا۔ یہ اسی بے عزتی کا بدلہ تھا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے، جو دوسروں کے لیے برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو، تم نے میرے بابا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں دھوکہ بھی دیا، تو وہی برا سلوک لوٹ کر تیرے پاس واپس آ گیا۔ سیٹھ کی گردن شرم سے جھک گئی اور کہنے لگا، عمر، مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دے۔ عمر نے کہا، اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹے گا سیٹھ جی، میرا اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب مجھے نوکری سے نکالو گے تو اپنے ناک اور کان کاٹ کر میرے ہاتھ پر رکھو گے۔ سیٹھ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، عمر، ناک کان چھوڑ، جو مانگے گا دے دوں گا، بس میری عزت بخش دے۔ عمر نے آخری شرط یہ رکھی کہ وعدہ کرو آج کے بعد کسی غریب کو دھوکہ نہیں دو گے، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، اور ابھی کے ابھی میرے ہاتھ پر 500 روپے رکھ دو۔ سیٹھ نے فوراً کہا، ٹھیک ہے بھائی، اور 500 روپے عمر کے ہاتھ پر رکھے اور اپنے پچھتاوے کے ساتھ سر جھکا کر خاموش بیٹھ گیا۔ آخر میں عمر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ سیٹھ نے اب عمر بھر کا سبق سیکھ لیا تھا، وہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا
اور نہ ہی کسی غریب کا مذاق اڑاتا، دل سے توبہ کی اور فرمان کے بیٹے سے معافی مانگی۔ اب سبق یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ زندگی میں کبھی سکون نہ پا سکا۔ جو غریب کو ذلیل کرے اللہ اسے دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے، اور جو برداشت کرتا ہے اللہ اسے عزت، عقل اور موقع دونوں دیتا ہے۔ ہاں تو آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔